ہے، ایک چاند دکھتا ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا، 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا۔ جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو، آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں۔ جب میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا، کھانا سامنے آیا تو صاحب کھانا کھانے کو دیکھتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ دونوں یار سوچتے ہیں حضور شروع کریں تو ہم شروع کریں، اتنے میں وہ میزبان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا، کھانے حضور۔ تو میرے آقا رو پڑے، آقا رو دیے۔ عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے لیے تو نے کھانا تیار کر دیا، لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے، اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی۔ 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ، کبھی بکری کا دودھ ہے، کبھی کھجور اور پانی ہے، اسی پہ گزارا ہے۔ آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے، نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک خطے کا، کوئی ایک قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے، جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ اگر تم اجازت دو، توجہ کریں، انداز دیکھیں، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں۔ وہ رو پڑے آقا یہ سب آپ کا ہے حضور۔ تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھانے، آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو دین سے 1000 غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے، یعنی اتنی دن سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے۔ تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ بتائیں نا، جو اپنی جان قربان کر دیں، جو اپنی جان قربان کر دیں، مکے جیسا وطن قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیں، رشتہ داریاں قربان کر دیں، پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے، صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے، اتنی رازداری سے۔ آپ توجہ فرمائیں، وجہ یہ سب باتیں تو بعد میں پتہ چلی، کہیں ظاہر کی گئی، بلکہ سب سے زیادہ باتیں ام المومنین نے بتائی۔ ایک دن ایسا ہوا، اصل میں یہ فاقے کی بات کیسے پتہ چلی، بہت زیادہ عام کیسے ہوئی، مجمع میں کب بیان ہوئی؟ کئی موقع تھے، لیکن ایک مرتبہ کچھ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اور ام المومنین حفصہ کے پاس آئے، دونوں امہات المومنین کے پاس، اور کہا عمر نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا کھانے دیتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں نہ اچھا پہننے دیتے ہیں، ایک کام کرو، دونوں ام المومنین کو وسیلہ بنا کے فاروق اعظم کو بلاؤ، کیونکہ وہ سب کی بات کاٹیں گے، ان دونوں کی بات نہیں کاٹیں گے، کیونکہ یہ امی جان ہے مومنوں کی۔
سب لوگ آئے، حضور کی ازواج سے کہا کہ حضور کی ازواج کو کہو کہ عمر کو بلا کے کہیں، ان کی بات مانیں گے۔ دونوں ام المومنین نے فاروق اعظم کو بلایا اور کہا عمر اتنی دولت آ گئی، اتنی فتوحات ہو گئی، تو تم بھی اچھا کھاؤ، ان کو بھی اچھا کھانے دو، اچھا پہنو پہننے دو۔ تو فاروق اعظم نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات قبول کرتے دونوں امہات المومنین سے کہا تم تو حضور کی گھر والیاں ہو، تم تو حضور کے گھر میں رہی ہو، بتاؤ سچ کہنا، بتانا اے نبی کی پیاری پیاری ازواج، کیا نبی کے گھر میں ایک دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ اصحاب کی موجودگی میں پوچھا، حضور کے گھر میں ایک دسترخوان پہ کبھی 2 سالن جمع ہوئے تھے؟ فاروق اعظم نے کہا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کے کھایا ہے؟ ایسا نہیں تھا؟ انہوں نے اقرار کیا ہاں ایسا ہی تھا۔ کیا ایسا نہیں تھا سالن کی بجائے اللہ کے نبی سرکے میں سوکھی روٹی ڈبا کے کھاتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام جب فاقہ کرتے تھے تو کبھی کبھی ایک مرتبہ میں پیٹ پہ 3 پتھر بھی باندھنے کی نوبت آ جاتی تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ حضور جب بستر پہ لیٹتے تھے تو چارپائی پر جو ہے وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی، بغیر چارپائی پہ لیٹتے تھے تو نشان پڑ جاتے تھے رسیوں کے جسم اقدس پر؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تکیے کے بغیر اللہ کے رسول ہاتھ کا سرانہ بناتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ حضور دودھ پر گزارا کر لیتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ جب فاروق اعظم نے گنانا شروع کیا تو سب وہ مجمع والے رونے لگے اور امہات المومنین بھی کہنے لگی ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا۔ تو فاروق اعظم نے کہا جب میری جان، میرے ایمان کی جان محمد الرسول اللہ نے اس شان سے گزارا کیا ہے، تب آپ ہی لوگ مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان کے راستے سے ہٹ جاؤں، ان کے طریق سے ہٹ جاؤں، ان کی سنت سے ہٹ جاؤں؟ تب لوگوں کو پتا چلا کہ ہم تو عمر کو سمجھانے آئے تھے، لیکن فاروق اعظم نے لوگوں کو وہ سمجھایا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ لیکن یہ سب کچھ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہماری تربیت کے لیے تھا۔ افسوس ہم نے نبی کی میلاد تو منائی لیکن رسول اللہ کے اسوے کو اختیار نہیں کیا۔